السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کن کپڑوں میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہاف آستین کا جو کپڑا پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو ہاف آستین کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، ان دو باتوں کا آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کے مسائل ہیں، توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ ایک ایک کر کے کھول کے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ توجہ کے ساتھ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے نا تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ سب سے پہلے آپ ایک حقیقت جان لیجئے، جو اصول ہے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک اصول و ضوابط کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے پہلے جو اصول ہے وہ میں آپ کو رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، عورتیں جو کپڑا پہن کر نماز پڑھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا لباس ہو، یہاں پہ انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورت کا سطر کتنا ہوا کرتا ہے۔ مرد کا سطر تو ہے، اس کے علاوہ چونکہ آج عورتوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں تو عورت کا سطر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ عورت کا پورا جسم جو ہے علماء کرام نے سطر بتایا ہے، سطر بتایا گیا ہے، یہ سوائے چہرہ یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے پاس، یہ کان بھی اس کا سطر میں شامل ہے، یعنی کان بھی نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی یعنی یہ ہڈی جو ہے یہاں سے جو گھومتا ہے، یہ ہتھیلی اور اس کے پیچھے کا حصہ، یہ نماز میں چونکہ اور بھی کام میں جو ہے یہ ضروری آتا ہے، تو اسی لیے علماء کرام نے اس حصے کو عورت کا سطر نہیں بتایا ہے، یعنی پردہ نہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیر کا جو حصہ ہے وہ آپ کو جہاں سے وضو جو کرتے ہیں، دھوتے ہیں، جو وہ ٹخنے کی ہڈی جو نمودار ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اس ہڈی تک عورت کا جسم چھپانا ہے، یعنی اس ہڈی سمیت عورت کا جسم چھپانا ہے۔ اس کے نیچے جو تلوا کا حصہ ہے اور تلوے کے جو اوپر کا حصہ ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ یہ حصہ عورت کا نماز کی حالت میں کھلا رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے سمجھ لیا کہ سطر عورت کا کیا ہے، یعنی پورا جسم ہے سوائے چہرے کے، اور یہ ہاتھ کا اتنا سا حصہ اور پیر کا جو ٹخنے کی ہڈی ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ سطر ہے۔ اب اس کے علاوہ جو عورتیں ہاف کپڑے، جو ہاف باہی والا کپڑا، کوئی یہاں تک کا کپڑا سلواتی ہے، کوئی یہاں تک کے بازو کا سلواتی ہے، کوئی یہاں تک کا بازو، اس کے علاوہ بھی حصہ کھلا رہ جاتا ہے، تو اب یہ عورتیں نماز کیسے پڑھے گی؟ بہت جو ہے سوچنے کی بات ہے، اہم مسئلہ ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سمجھیے، آپ کے اس حصے کو بھی چھپانا ضروری ہے، چونکہ آپ کا آستین پورا ہے نہیں، یہاں تک کا ہے نہیں، آپ کا ہاف آستین ہے، بازو جو ہے وہ ہاف بازو کا بنا ہوا کپڑا ہے، تو اب یہ حصہ اگر کھلا رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو شرائط نماز میں سے ہے وہ سطر عورت کا وہ آپ کا کھلا رہ گیا ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی کوئی کپڑا وغیرہ عورتیں سلوائے تو یہ فل بازو کا سلوانا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے ایسا کوئی کپڑا اور نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا دوپٹہ یا چادر ہو جو بڑا سائز کا وہ نماز پڑھے، تو وہ حصہ جو یہ سطر عورت جو ہے عورت کا وہ چھپ جائے اس چادر کے اندر میں، یعنی ہاتھ بھی جب اس طریقے سے رکوع میں کھڑی ہوں گے، رکوع سے جو کھڑی ہوں گے تو ہاتھ جو اس طریقے سے چھوڑیں گے تو چادر یہاں تک لٹکا ہوا ہونا چاہیے کمر کے نیچے تک، کہ ہاتھ کا یہاں تک حصہ چادر میں چھپا رہ جائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، ورنہ یہیں تک کا جو ہے عورتیں دوپٹہ وغیرہ یا چادر وغیرہ رکھتی ہیں، ہاتھ نیچے لٹکائیں گے تو وہ کھلا رہ جائے گا تو بھی دقت آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کو جو سطر عورت ہے اسے چھپانا ہے، اگر یہ کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
تو اب یہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ کن کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی۔ وہی کپڑا جو کہ عورت کے جسم کا جو سطر ہے وہ نہیں چھپاتا ہے، ایسا کوئی بھی لباس ہے تو ان لباس کو پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی آپ۔ ہاں، اگر لباس چھوٹا ہے اور چادر وغیرہ ڈال کر کے، اتنا لمبا چادر ہے یا دوپٹہ ہے کہ وہ جسم کا جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ ڈھک جائے، نماز ہو جائے گی۔ تو لباس وہی اچھا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپے، یا چادر وغیرہ اس سے ڈھانپ لیا جائے۔ تو چھوٹے کپڑے میں نماز نہ پڑھنے کی کوشش کیا جائے۔ اگر چھوٹا کپڑا ہے تو جس سے جسم کا جو سطر عورت ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے تو چادر وغیرہ لپیٹ کے نماز پڑھے۔ امید ہے میں نے جو مسئلہ آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔